بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 14واں سبق پڑھیں گے۔ 14ویں سبق کے اندر ہم نے ماضی قریب، ماضی بعید کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ماضی قریب بعید کی پہچان بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کا مطلب سمجھنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ جو کام آپ نے ابھی ابھی کیا ہو اس کے لیے آپ جو عربی میں ماضی کا لفظ لے کر آئیں گے اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ آپ اردو میں کیسے کہیں گے؟ ابھی میں نے علم حاصل کر لیا، ابھی میں علم سے فارغ ہوا، ابھی میں نے ڈگری حاصل کی، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی، ابھی میں نے یہ کیا، ابھی میں نے وہ کیا، ابھی میں نے یہ کیا، ابھی میں نے وہ کیا۔ تو اردو میں ابھی کا لفظ لگا دیتے ہیں نا، تو عربی میں کیسے لگاتے ہیں جی؟ عربی میں قد کا لفظ لگا دیتے ہیں۔ قد اکلت، قد تعلمت، فعلہ کے ساتھ آپ نے قد لگانا ہے، گردان ویسے ہی ہے، صرف قد آپ نے لگا دینا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا ہے نا، اس سے پہلے قد لگا دینا ہے۔ قد فعل، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلت، قد فعلنا۔ گردان مشکل نہیں ہے، وہی گردان ہے، بس قد آپ نے لگا دینا ہے۔ اور جب ترجمہ آپ نے کرنا ہے نا، فعل کا ترجمہ اس سے ایک مرد نے کیا اور قد فعل کا ترجمہ اس سے ایک مرد نے ابھی کیا، بس یہ ترجمہ میں فرق ہوگا۔ ایسے ہی یہ تو معروف ہو گیا۔ مجہول میں بھی ایسا ہے، فعلہ سے پہلے قد لگا دے، ماضی قریب مجہول بن جائے گی۔ فاعلہ سے پہلے قد لگا دے، ماضی قریب معروف بن جائے گی۔ فعلہ سے پہلے لگا دیں گے قد، قد فعلہ، تو ماضی قریب مجہول بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک مرد ابھی کیا گیا، وہ ایک مرد ابھی لایا گیا، وہ ایک مرد ابھی پکڑا گیا، وہ ایک مرد ابھی سلایا گیا، تو بلایا گیا، تو یہ ابھی بلایا گیا، تو یہ سب کیا ہیں جی؟ ماضی قریب۔ معروف مجہول کا بہت ہی آسان ہے۔ ماضی معروف سے پہلے قد لگا دو، ماضی قریب معروف۔ ماضی مجہول سے پہلے قد لگا دو، ماضی قریب مجہول۔ جو کام پہلے ہو چکا ہے نا، جو کام ایک عرصہ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو ماضی کا لفظ لے کر آنا ہے وہ ہے ماضی بعید۔ اور عربی میں، اردو میں کیسے ہوتا ہے ماضی بعید؟ میں نے پڑھا تھا۔ تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تھا کا مطلب ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے پڑھے ہوئے، تو میں نے کھایا تھا، مطلب ابھی نہیں کھایا، کافی دیر ہو چکی ہے کھائے ہوئے، تو میں نے علم حاصل کیا تھا، میں نے قرآن حفظ کیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں وہاں سے آیا تھا، تو تھا کا لفظ لگا دیتے ہیں اردو کے اندر، تو وہ ماضی بعید بن جاتی ہے۔ اور عربی میں کانا کا لفظ لگا دیتے ہیں، فعل کے ساتھ کانا کا لفظ لگا دیں گے تو پھر وہ ماضی بعید بن جائے گی۔ کانا فعلا، اس نے کیا تھا۔ کانا فعلا، وہ ایک مرد کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، معروف سے پہلے کانا لگا دیں گے، ماضی بعید معروف۔ مجہول سے پہلے کانا لگا دیں گے، ماضی بعید مجہول بن جائے گی۔ تو آخر میں خلاصہ کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، ماضی سے پہلے اگر آپ قد لگا دیں، ماضی قریب بن جائے گی۔ ماضی سے پہلے کانا لگا دیں گے، ماضی بعید بن جائے گی۔ یہ ہے خلاصہ، بہت ہی سمپل ہے۔ نیچے ہم نے پھر مثالیں دی ہیں، جو ہے نا وہ کچھ الفاظ دیے ہیں، آپ نے یہ صیغہ بھی بتانا ہے، ترجمہ بھی بتانا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا کہ ماضی کون سی ہے، ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی مثبت ہے، ماضی منفی ہے، تو یہ سب آپ نے بتانا ہے۔ اس کے نیچے ہم نے پھر قرآن کی آیتیں دی ہیں، قرآن کی آیتوں میں بھی ہم نے ماضی کے لفظ دیے ہیں، تو ماضی قریب کے، ماضی مثبت کے لفظ دیے ہیں، تو اب آپ نے بتانا ہے۔ ماضی بعید بہت کم استعمال ہوتی ہے، ماضی بعید، ٹھیک ہے۔ ماضی عام جب ماضی ہوتی ہے نا، اور ماضی قریب، یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ ماضی بعید سے زیادہ ماضی قریب استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی زیادہ مثالیں ہم نے نہیں دی۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ماضی بعید میں کانا لگاتے ہیں نا، ماضی کے ساتھ فعل کے ساتھ کانا لگا دیں گے، تو کانا بھی تبدیل ہوتا ہے، جیسے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، دیکھیں نا صیغہ چینج ہو رہا ہے نا، تو کانا بھی اس کے ساتھ چینج ہوگا۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ تو آپ نے کانا کی ایک دفعہ گردان یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کانا، کانا، کانو والی گردان یاد کر لیں، تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو مضارع کے ساتھ بھی کانا لگاتے ہیں اور ماضی کے ساتھ بھی کانا لگا دیتے ہیں۔
جو سیگا ہوگا اس کے حساب سے پہلے سیگے کے ساتھ کانا لگانا ہے، فعلہ کے ساتھ کانا لگانا ہے، فعلا کے ساتھ کانا لگانا ہے، فعلو کے ساتھ کانو لگانا ہے، فعلت کے ساتھ کانت لگانا ہے، فعلتا کے ساتھ کانتا لگانا ہے، فعلنا کے ساتھ کننا لگانا ہے، فعلتا کے ساتھ کنتا لگانا ہے، فعلتما کے ساتھ کنتما لگانا ہے، فعلتم کے ساتھ کنتم لگانا ہے، فعلتی کے ساتھ کنتی لگانا ہے، فعلتما کے ساتھ کنتما لگانا ہے، فعلتن کے ساتھ کنتن لگانا ہے، فعلتس کے ساتھ کنت لگانا ہے، فعلنا کے ساتھ کننا لگانا ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے ایک مرد نے کیا تھا، اسے ایک مرد نے پڑھا تھا، اسے ایک مرد نے کھایا تھا، اسے ایک مرد نے پیا تھا، اسے ایک مرد نے محنت کی تھی۔ تو اس طرح تھا کا ترجمہ ہوگا۔ ہماری بعید امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔